کل کے درس میں پردے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہروں کے اوپر پردہ لٹکا لیے گئے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے بہتر ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جب پہچانی جائے گی کیسے بھی اگر بغیر پردے کے عورت باہر نکلتی ہے تو لازمی بات ہے لوگ پھر دیکھتے بھی ہیں اور پھر آوازیں بھی کستے ہیں، مختلف باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اور فساد سے بچنے کے لیے پردے کا اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام جرم سے پہلے اس کے راستے میں دیوار کھڑی ہے، جرم تک کوئی پہنچے۔ اب پردہ اس لیے ہے جرم سے بچے، اگر بے پردہ نہیں ہوگی تو پہلے وہ راستہ کھلے گا، اسلام کے راستہ کو کہ گناہ میں مقام ہے، بدکاری کے گناہ کے مقام ہے، اس تک پہنچے ہی نہیں، راستہ ہی بند، راستہ بند ہوگا کوئی گناہ نہیں کر سکے۔ اسلام پہلے راستہ بند، پردے کا حکم راستہ بند، کیونکہ انسان مرد اور عورت میں اللہ پاک نے کشش رکھی ہے دونوں کے لیے۔ جب وہ بے پردہ سامنے آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے بھی، باتیں بھی کریں گے اور گناہ کے راستے بھی کریں گے۔ اس طرح شراب حرام ہے تو اسلام نے یہ پہلے نہیں کہا کہ فوراً شراب بنائے، شراب بنانے میں پابندی ہے، بنانے والا سارے لوگ۔ اسی طرح سود حرام ہے، سود کے پہلے سے راستے بند کر دیے، سود کا کام کرنا، اس کا لینا، اس کو لے کے جانا، اس کو لے کے آنا، اس کی گواہی دینا، سب پہ پابندی رکھیں تاکہ جو حرام کام ہے اس تک پہنچ جائے۔ تو یہاں پردے کا حکم ہے وہ اس لیے ہے تاکہ وہ گناہ تک لوگ پہنچے۔ دوسری آیت میں ان لوگوں پہ پابندی لگائی گئی جو ایک ملک میں امن کو خراب کرنے افواہیں پھیلاتے ہیں۔ مدینے میں لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے لشکر آ گئے، ادھر سے آ گئے، مسلمانوں پہ حملہ ہونے والا ہے، عورتوں کو منافقین تنگ کرتے تھے دماغ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون، یہ منافق اگر ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، کوئی منافق والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں افواہیں پھیلائیں گے، فرمایا کہ ان کے لیے لڑائی ہے۔ جیسے تو ہم اسلام کے لوگ سلوک میں چھپے ہوئے اے منافق، لیکن اسلام کی بیس کے اندر وہ مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ فرمایا لنولینک بہم، آپ کو ان کے پیچھے
کے تحت اس کا روکنا حکومت کے پاس کم کوئی سے چوری افواہ سے مدینے کے جو افواہ پھیلانے والے ان کے انسداد کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بات ہے تبلیغ ہوئی ہمارے مسلمان کو کیا کیا افواہ پھیلائی گئی تو یہ مرا ہے کیونکہ اس سے بدامنی آدمی امن خراب ہوتا ہے فرمایا کہ لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ جو مدینے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا کے اسلام سے لڑیں گے لڑائی کے لیے جائے ہو گئی ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مدینے میں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکے ان کو یہاں سے نکلنے پڑے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ملعونین یہ لعنتی لوگ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ملعونین لعنت ہے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ اینما ثقفوا یہ جہان کے نیچے پائے ہیں اخذوا ان کو پکڑو اور قتلوا تقتیلا ایک اسلام کا وہ قانون ہے جس کو حدود اللہ کہا ہے وہ تو مقرر ہے کسی نے شراب پی کسی نے قتل کیا کسی نے بدکاری کی کسی نے تہمت لگائی یہ حدود اللہ کہتا ہے اس کی سزا قرآن میں مقرر ہے کہ اس میں حد بدل نہیں ہو سکتا لیکن باقی جو جرائم ہیں وہ جج کے اور قاضی کے کو اختیار دے دیا جو قتل بھی کر سکتے ہو جیل بھی کر سکتے ہو پکڑ کے بند بھی کر سکتے ہو ان کو بدل بھی کر سکتے ہو اس کو تعزیری سزا کہا ہے تعزیری سزا قتل تک جج دے سکتا ہے لیکن جج کون سا ہو یہ جو ہمارے ہیں یہ والے یہ تو انگریز کے چھوڑے یہ تو انگریزی قانون میں پڑھا ہے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تم مسلمان جنہوں سے قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم اسلامی قانون کا پتہ ہو تو پھر ایسی تعزیری سزا کو جج دے گا یہ جو ہمارے بیٹے ہیں کون سے قانون کے محافظ انگریزی قانون کے محافظ اسلامی قانون کے محافظ یہ جو آپ خلا کے روزانہ فیصلے آتے ہیں ان عدالتوں سے کوئی خاتون گھر میں لڑائی اس نے کی اور سیدھی وہاں پہنچی کہا پر یہ عدالت یہ مجھے خلا چاہیے تو خلا کا شرعی قانون کیا ہے یہ عدالت ہے عدالت کے پاس یہ عدالت اس کے خاوند کو پکڑے لے کر آئے اور اس سے پوچھے کہ کیا مسئلہ جہاں غلطی ہو خاوند کو تو خلا دے کون دے پہلے اس کو بلائے لیکن یہاں خاوند جو ہے وہ پتہ نہیں وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے جج صاحب ہے کسی دوسری بیوی کو طلاق دے گی یہ خلا جو ہے یہ جائز ہے خلا جائز کون سی ہے کہ وہ جج بلائے خاوند کو پکڑ کے لائے اس کے پاس قانون ہے اس کے پاس اختیار ہے اگر اس کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اگر ظلم نہیں ہے جھوٹ بول رہے تو پھر خاتون کو سزا لیکن یہاں جج صاحب کیا کہتے ہیں آپ آزاد ہیں باہر کچھ ہے وہ پتہ نہیں ہو گھر میں بیٹھا ہوا ہے ادھر سے بات تو یہ اسلامی سزائیں اسلامی سزائیں وہ ہیں قرآن سے پہلے دلیل ہوگی اور اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر کوئی تمہارے خلاف جج کو کہا گیا ہے کہ جج کے پاس اگر فیصلہ آئے تو ایک آدمی جسم کی فیصلہ نہ کرے دوسرے کو بلائے اس سے سنے پھر فیصلہ کرے اگر ایک آدمی جا کے عدالت میں کہہ دی فلان میں میرے کام کاٹ وہاں پہ اس کا کام کٹا ہوا کیا جج دوسرے بندے کو ایسی سزا دے دے کہ نہیں اس کو بلائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو دونوں کاٹ کٹے ہو سکتا ہے کہ اس کے دونوں کاٹ کٹے ہوئے دوسروں دونوں کو بلائے
کام میں کمیشن کرپشن کا زیادہ ہوگی. ایک کا کام ہے حکومت جو ہے معاشرے کے سدھارنے کے لیے حکومت ہوتی ہے، لیکن یہاں حکومت ذرا پیسے جمع کرتی ہے، ٹیکس لگاؤ، بجلی پہ ٹیکس لگاؤ، گیس پہ لگاؤ، پانی پہ لگاؤ، تم یہ کام. اصلاح احوال کے لیے ہماری حکومت کوئی کام نہیں کرتی. تو فرمایا کہ افواج پیدا کرنے جو ہے وہ لانتی ہے، اور جہاں بھی پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، ان کو پوری کی پوری سزا ملے گی. اور فرمایا سنت اللہ الذین خلو من قبل، یہ جو طریقہ ابھی اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ اللہ کا پرانا طریقہ ہے. پہلی امتوں میں بھی اللہ پاک یوں ہی فرماتے ہیں سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے فیصلے کی تبدیل نہیں ہوتی. ہمارا تعلق ہے